باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ صلوات۔ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص اور تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ نساء سے چند الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور مسلسل آپ کے ذہن عالی میں موجود ہوگا اور محفوظ ہوگا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ عزیزان گرامی، جس طرح رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے ممکن نہیں، اسی طرح بغیر آل محمد کے رسول کی اطاعت بھی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید 13 سال مکے میں اترا، 10 سال مدینے میں اترا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو زمانہ جسے دور تبلیغ کہتے ہیں اس میں دور تنزیل بھی شامل ہے، اور وہ زمانہ جس میں حضور نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ میں نبی ہوں، مگر وہ سیرت اور اپنے کردار کا کلمہ پہلے پڑھوا لیا قبل اس کے کہ یہ بتاتے میں نبی ہوں۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ کاروان زندگی سفر کرتا گیا، آخر وہ وقت بھی آیا کہ آپ کے اور میرے پیغمبر نے کہا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم، لوگو میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے پاس میرے خالق کا قاصد آ جائے اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ جاؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دین تمہارے سامنے مکمل کر دیا جائے اور تمہارے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ چنانچہ آخری حج کے موقع پہ حضور نے فرمایا میں یہ حج کرنے جا رہا ہوں اور یہ میرا آخری حج ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 80,000 لوگ مدینہ منورہ سے حج پہ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس زمانے میں یمن میں تھے۔ علی ابن ابی طالب کے ساتھ 12,000 لوگ حج کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیغمبر نے مکے میں قدم نہیں رکھا جب تک علی نہیں آ گئے۔ پہنچ پہلے گئے تھے باب مکہ پہ، مگر علی کا انتظار کرتے رہے۔ عزیزان گرامی، گویا یہ حج پیغمبر دنیا کو تعلیم کرنا چاہتے ہیں کہ مناسک حج یوں بجائے لائے جاتے ہیں۔ چنانچہ حج مکمل ہو رہا ہے۔ جیسے ہی حج مکمل ہوا ارشاد ہوتا ہے اذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب، اے حبیب حج تو مکمل ہو چکا، اب نصب کیجئے۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، اب نصب کیجئے اور اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے۔ سفر آپ کا تمام ہوا، اب تیاری کیجئے۔ چنانچہ پیغمبر عرض کرتے ہیں معبود میں سمجھ گیا تیرے اس حکم کو، لیکن ان لوگوں کا حجاج کرام کا زمانہ
زمانہ جاہلیت بہت قریب ہے، یہ لوگ برداشت نہ کر پائیں گے۔ بہرحال پیغمبر تھوڑا آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو آیت بھی آگے بڑھی۔ حضور غدیر کے مقام پہ پہنچے تھے کہ آیت نے اپنا مزاج اور موڈ بدلا۔ حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ حکم پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو میری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت کرنے کے واسطے تیار ہی نہیں۔ میرا واجب الاحترام مجمع، آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، میرے پرانے سننے والے سمجھ گئے ہیں اور مجمع کی اکثریت جانتی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے پیغمبر کا وہ عظیم الشان اجتماع میں خطاب پڑھنے والا ہوں جسے خطبہ غدیر کہتے ہیں، جسے ولایت اور امامت علی ابن ابی طالب کا اعلان کہتے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے ان لم تفعل، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا۔ گویا ساری کی ساری رسالت کا انحصار اور دار و مدار اس ایک کام کے اوپر ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے جو سلسلہ 1.25 لاکھ نبیوں پہ مشتمل ہے وہ اب ختم ہونے والا تھا۔ اب اس کے بعد باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ چونکہ دین کا سلسلہ ایک اور صورت کی طرف منتقل ہو رہا تھا، اسے کہتے ہیں خلافت علی منہاج النبوت اور امامت امت، اور اس کا کوئی بھی حقدار نہیں سوائے آل محمد کے۔ وہ پوری دنیا کے سامنے واضح کرنا اور پوری دنیا کو اس کی آنکھوں کے سامنے دکھا دینا انتہائی ضروری تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پہنچا وہ حکم جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ اب عزیزان گرامی علماء کرام سے پوچھیں کہ یہ جو کیا ہے جو نازل کیا، کہتے ہیں جی نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا حکم ہے۔ اور بندہ پوچھے اللہ کے بندو، پیغمبر اتنا زمانہ نماز پڑھاتے رہے، روزے رکھاتے رہے، حج تو کر کے آ رہے ہیں، حج کا حکم اب کیا ہوگا؟ لگتا ہے یہ نماز کا حکم نہیں، یہ روزے کا حکم نہیں، یہ حج کا حکم نہیں، یہ کوئی ایسا حکم ہے جس کے اندر سارے حکم مضمر ہیں اور اس کے بغیر وہ احکام سارے ناتمام ہیں۔ اب یہ کہنے کو تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے، مگر اگر ان سے پوچھا جائے یہ ماں کیا ہے جو نازل کیا گیا تو کچھ نہ بتا پائیں گے۔ عزیزان گرامی آئیے باب اہل بیت پہ آپ کو پتہ چلے گا۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ نجم کے اندر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی هو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی۔ معراج کی رات جب فاصلہ 2 کمانوں سے کم تر رہ گیا، وہی کی اپنے بندے کی طرف وہی کی۔ معراج کی رات فاصلہ جب 2 کمانوں سے کم تر رہ گیا، وہی کی اپنے بندے کی طرف جو وہی کی۔ بس کچھ بات سمجھ آ گئی، معراج کی رات کچھ کہا تھا، وہ غدیر کے دن پہنچا دے۔ معراج کی رات کچھ کہا تھا، آج وہ غدیر کے دن پہنچا دے۔ عزیزان گرامی میں اسی سے آپ کے سامنے اپنے اور آپ کے مولا و آقا علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل بھی ثابت کروں گا۔ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ وہ مائع موصولہ کیا ہے، پہنچا کیا، جو نازل کیا گیا۔ لگتا ہے یہ خطیب متکلم کے اور جس کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کے درمیان کوئی پہلے سے بات ہو چکی ہے۔ پہنچا جو معراج کی رات کہا تھا، آج وہ غدیر کے دن پہنچا دے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ کوئی بات پہلے ہوئی تھی اور اسی کے پہنچانے کا حکم ہے، مگر آپ نے تو کہا خلافت بلا فصل علی بھی اسی سے ثابت ہوگی۔ آپ میری طرح متوجہ رہیں، انشاءاللہ اسی سے ثابت ہوگی۔ آپ معراج کی آیات پڑھیں جو قرآن مجید میں آئی ہیں، وہ پڑھیں بچائے سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہوں یا سورہ نجم کے اندر آئی ہوں۔ پیغمبر نے جب سفر معراج شروع کیا، جبرائیل پیغمبر کے ساتھ ہے، قدم کے ساتھ
قدم ہے، شانے کے ساتھ شانہ ہے، منزلیں طے ہو رہی ہیں، مکے سے چلے ہیں، بیت المقدس میں پہنچے ہیں، یہاں سے سمت سفر بدل گئی، پہلے آسمان پہ پہنچے جبرائیل ساتھ ہے، دوسرے آسمان پہ پہنچے جبرائیل ساتھ ہے، چوتھے آسمان پہ پہنچے جبرائیل ساتھ ہے، بیت المعمور پہ پہنچے، وہ جو آسمانوں پہ قبلہ ہے، کعبہ ہے جو آدم نے بنایا تھا، اسی جگہ جہاں آج بیت اللہ ہے، اور طوفان نوح کے وقت وہ بنیادوں سمیت اٹھا کے آسمانوں پہ لے جایا گیا تھا، وہاں جب پہنچے نماز کا وقت ہوا، سارے انبیاء وہاں موجود تھے جنہوں نے بڑھ کے پیغمبر کا استقبال کیا، تو وہ جس طرح ہوتا ہے اور آپ بھی دیکھتے ہیں بسا اوقات کسی وقت کسی کی تعظیم کے لیے کہا جاتا ہے بسم اللہ آپ نماز پڑھائیں، بسم اللہ قبلہ آپ نماز پڑھائیں، بسم اللہ آپ نماز پڑھائیں، بس اسی طرح پیغمبر نے بھی یہی کیا، بابا آدم آپ سب سے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، آپ نماز پڑھائیں، اے ابراہیم آپ کا تو بہت بڑا مقام ہے، آپ نماز پڑھائیں، اے نوح آپ کی بڑی شان ہے، پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیں، سب نے کہا، ہاتھ اشارہ کر دیا، نہیں نہیں ہم نہیں نماز پڑھائیں گے، جبرائیل امین آئے، پیغمبر کا بازو پکڑ کے مصلی امامت پہ کھڑا کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ سے آپ کی نبوت کے لیے ان نبیوں سے وعدہ لیا گیا تھا اور آپ کے اوپر ایمان لانے کا انہوں نے میثاق کیا تھا، یہ آپ کو کیسے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ اب یہ آپ گھر جا کے سوچتے رہیے گا، جس محمد کو نبی امامت نہیں کرا سکتے، امتی اس کو کیا امامت کرائے گا؟ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد، تو میرے ساتھ ساتھ آئیے گا۔ اور دوسری بات جو سمجھ آئی، جبرائیل اگر کسی کا بازو پکڑ کے کھڑا کر دے مصلی کے اوپر، کوئی اس سے سبقت نہیں کر سکتا، اگر وہی پیغمبر کسی کا بازو پکڑ کے کہے من کن تو مولا ہو، تو اس سے سبقت کون کرے گا سوائے کسی بدبختی کے؟ اس سے بھی کوئی سبقت نہ کر پائے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے پھر سفر آگے شروع ہوا، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ اب امام صادق سے پوچھا گیا، اب مشکل یہ ہے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا، اے حبیب ان رسولوں سے پوچھئے جو ہم نے تو اسے پہلے بھیجے ہیں۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا حضور پیغمبر کے زمانے میں تو کوئی نبی تھا ہی نہیں، یہ کس کے لیے حکم ہے کہ رسولوں سے پوچھئے؟ میرے امام فرماتے ہیں باقی آیتیں آسمان سے اتری ہیں، زمین پہ آئی ہیں، یہ آیت آسمان سے اتری ہے اور آسمان ہی پہ نازل ہوئی ہے، مگر وہ کیسے؟ جب سب نبی جمع ہوئے تو حکم ہوتا ہے ان رسولوں سے پوچھئے کیوں آئے تھے؟ جب پوچھا پیغمبر نے کیوں آئے تھے، سب نبیوں نے کہا تیری نبوت کا اعلان کرنے کے لیے، تیرے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے، تیری نبوت کا اعلان کرنے کے لیے اور تیرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے۔ اب سفر معراج اس سے آگے بڑھا، پیغمبر ساتھ ساتھ ہیں، جبرائیل بھی ساتھ ساتھ ہے، شانے کے ساتھ شانہ، قدم کے ساتھ قدم ہے۔ ایک مقام آیا جسے قرآن مجید نے فرمایا سدرۃ المنتہا، ساتھ ہے نا میرے، سدرۃ المنتہا۔ جب یہ جگہ آ گئی تو جبرائیل بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، آگے جاؤں تو میرے پر جل جاتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں جبرائیل پہلے جتنے لوگوں کو لے کے آتا رہا ہے انہیں بھی یہیں چھوڑ دیا۔ جبرائیل عرض کرتا ہے مولا آپ پہلے ہیں جو یہاں تک آئے ہیں، ورنہ یہاں تک کوئی آیا ہی نہیں، یہاں تک بھی کوئی نہیں آیا۔ وہ اور جگہ تھی جہاں پہ آپ نے نبیوں سے ملاقات کی، یہاں پہ آپ پہلے ہیں جو تشریف لائے ہیں، یہ میرا مقام ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں اور وہ یہ ہے، جبرائیل تو سدرہ پہ بیٹھا ہے اور جبرائیل کا کام یہ ہے وہ اللہ کی آیتیں، اللہ کے پیغام، اللہ کے احکام، اللہ کے صحیفے، اللہ کی کتابیں اس کے نبیوں تک پہنچاتا ہے، مگر وہ بیٹھا کہاں ہے؟ سدرہ پہ۔ سدرہ سے حکم لیتا ہوگا، آ کے دیتا ہوگا نبیوں کو، آدم کا صحیفہ سدرہ سے، نوح کا صحیفہ سدرہ سے، ابراہیم کے صحیفے سدرہ سے، موسیٰ کے لیے کتاب سدرہ سے، عیسیٰ کے لیے انجیل سدرہ سے، پیغمبر کے لیے قرآن سدرہ سے، نکاح کے حکم سدرہ سے،
توجہ رہے، نکاح کے حکم سدرہ سے، اور اس کے بعد طلاق کے حکم سدرہ سے، صلح اور جنگ کے حکم سدرہ سے۔ جبرائیل ہر حکم لے کے سدرہ سے چلا ہے۔ علی وہ خلیفہ بلا فصل ہے، اللہ نے علی کی ولایت کا پیغام جبرائیل کی زبانی سدرہ سے بھیجے ہی نہیں، بلکہ حبیب کو بلایا کعبہ قوسین پہ اور دنیا کے کان پکڑ کے بتا دیا یہ تو ایسے بلا فصل ہیں، میں جبرائیل جیسی فصل بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایسے بلا فصل ہیں، میں جبرائیل جیسی بلا فصل بھی وہ اللہ تو معصوم فصل بھی برداشت نہیں کرتا، تو چند نو مسلم فصلیں لیے پھرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے علی 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 پیغمبر کا وہ خلیفہ بلا فصل ہے جس کے لیے جبرائیل کی فصل بھی جب دو کمانوں سے بھی کم تر رہ گیا تھا فاصلہ، اس وقت کے وحی کی اپنے بندے کی طرف وہ پیغام پہنچا دے، اور اگر یہ نہ پہنچایا، میں یہاں 40 سال سے اسی شہر میں اور آپ ہی لوگوں کے ہاں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اور میرے جاننے والے احباب کبھی کبھی کہتے ہیں کہ خیبر سنائیے، کوئی کہتا ہے خندق سنائیے، کوئی کہتا ہے اود کی جنگ وہ سنائیے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی فرمائشیں بالکل بجا ہیں، مگر خیبر کے زمانے اور ہیں۔ خیبر سننا ہو تو کسی جوان سے سنیے گا، بوڑھے کو خیبر میں بھیجو گے نہ خیبر فتح ہوگا، جھنڈا بھی گنوا بیٹھو گے۔ یہ اس لیے ضروری پڑھ رہا ہوں، غدیر کا بیان حکم ہوتا ہے لم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام سر انجام نہ دیا۔ بھائی اسی لیے اسی طرح ہمیں بھی حکم ہے، باقی سب کچھ پڑھیے یا جو پڑھ سکو وہ پڑھیے، مگر اگر غدیر نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا۔ آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر غدیر نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اس لیے کہ غدیر وہ مقام ہے جہاں سے ہمارا مذہب نکھر کے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ غدیر وہ مجمع ہے جس کے بعد پیغمبر کو اتنا مجمع نصیب نہ ہوا، اور دو ایسی حقیقتیں ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک حقیقت کا نام ہے غدیر، دوسری حقیقت کا نام ہے سقیفہ۔ سقیفہ پیغمبر کے مان بعد ہوا، غدیر پیغمبر کی زندگی میں ہوا۔ غدیر 1.25 لاکھ حاجیوں میں ہوا، سقیفہ چند صحابیوں میں ہوا، مگر کچھ لوگ سقیفائی ہیں اور کچھ لوگ غدیری ہیں۔ غدیری فخر سے کہتے ہیں ہم غدیری ہیں، سقیفائی ذرا ڈر صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد توجہ ہے نا آپ حضرات، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ فرمایا جو گزر گئے ہیں، صحیح مشکات شریف میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 565 کی فصل نمبر 3 کی سطر نمبر 4 کے اوپر لکھا ہے، زید ابن ارقم اور برہ ابن عازب کا بیان ہے، حضور جب آخری حج کر کے غدیر کے مقام پہ پہنچے، ان زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ خطیبا بما یضخ من بین المکہ والمدینہ فحمد اللہ وثنى علیہ ووعظ وذکر۔ جب حضور آخری حج کر کے غدیر کے مقام پہ پہنچے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، پانی کے ایک ذخیرے کے پاس ایک مقام ہے، تو حضور نے فرمایا جو گزر گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ، جو آ رہے ہیں ان کا انتظار کرو۔ گزر گئے تو قریب تھے، بلا لیے گئے، آنے والے کچھ صف زیادہ طویل تھی، انہیں بلایا گیا، اور بلانے کے کچھ طریقے ہیں، منہ سے پکارا جاتا ہے بھائی صاحبان آ جائیے، اور اگر آپ سمجھیں آواز نہ جائے گی وہاں تک، ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے آ جائیے، اگر آپ سمجھیں ہاتھ بھی وہاں تک نہ دکھائی دے گے تو کپڑے سے اشارہ۔ حضرت سلمان نے تینوں کام کیے، منہ سے فرمایا حیا علی خیر العمل، توجہ ہے، منہ سے فرمایا حیا علی خیر العمل، ہاتھوں سے بھی اشارہ کیا، اپنی ابا بھی لہرائی، اور وہ لوگ جو بہت پیچھے رہ گئے تھے، اب میرا کام پڑھنا ہے، اسے سمجھنا تو آپ کا کام ہے۔ کچھ لوگ سفر کی روح سے رہ گئے تھے، کچھ مقدر کے بھی پسماندہ تھے، توجہ ہے، کچھ مقدر اور قسمت کے بھی پسماندہ تھے، وہ بھی رہ گئے تھے، چنانچہ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کے ناراض ہونا شروع کیا۔ سلمان کو قیامت آ رہی ہے، دیکھ نہیں رہے ہو، دوپہر کا وقت ہے، آفتاب نصف النہار کے اوپر موجود ہے، زمین خم کا چپا چپا مثل تانبے کے پگھل رہا ہے، نہر القمہ کے ہونٹ خشک پڑ رہے ہیں، زمین مثل تانبے کے پگھل رہی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے رک جائیں قدم تو پیروں پہ چھالے آ جاتے ہیں، کوئی قیامت آ رہی ہے۔ حضرت سلمان آ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں انہیں خیر العمل کی طرف بلاتا ہوں، وہ وہاں کھڑے کھڑے میرے اوپر ناراض ہو رہے
ہیں۔ پیغمبر مسکرا کے فرماتے ہیں سلمان جاؤ، جا کے ان سے کہو آج میدان غدیر میں اس طرح آؤ جس طرح اود سے گئے تھے، جس طرح اود و خیبر سے گئے تھے، جلدی جلدی پہنچ جاؤ۔ چنانچہ حضور کے ساتھ سب جب پہنچ گئے، آخری آدمی تک پہنچ گئے، جانے والے واپس آئے، آنے والوں کا انتظار تمام ہوا۔ حضور نے پالان ہائے شتر کا ممبر بنایا اور اس کے اوپر جلوہ افروز ہوئے فصیح و بلیغ خطبہ، جس میں حضور نے یہ بتایا کہ تم گمراہ تھے، تم بت پرست تھے، تمہیں حق پرستی میں نے بتائی، تم بتوں کے پوجنے والے تھے، تمہیں معبود حقیقی کا تعارف میں نے بتایا، تم جہالت کی اتھاہ گہرائیوں اور جہالت جہالت پہ فخر کرتے تھے، علم کا دروازہ میں نے تمہیں دکھایا، تم خاندانی لڑائیوں اور جھگڑیوں میں الجھے ہوئے تھے، میری وجہ سے وہ تمہارے پرانی دشمنیاں وہ سب کچھ ختم ہوئے، تم جہنم کی طرف ایک ایک گام جا رہے تھے، میری برکت سے تم جنت کی طرف تمہیں رہنمائی ملی۔ کیا میں اب اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سارے انتظام کر کے جاؤں کہ نہ تمہارے میں سے کوئی گمراہ ہونے پائے، نہ کوئی بے راہ ہونے پائے، ایسا ہادی دے کے جاؤں جو کبھی تمہیں راستے سے ہٹنے نہ دے، ایسا رہنما دے کے جاؤں جو سیدھا کوثر کے کنارے تمہیں پہنچا دے، ایسا امام دے کے جاؤں جو کبھی تمہیں پھسلنے نہ دے، ایسا رہنما دے کے جاؤں جو کبھی تمہیں راہ سے ہٹنے نہ دے۔ کیا سب نے کہا بہت اچھا پروگرام ہے؟ کہا پہلے مجھے یہ بتائیے الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں، اولی بتصرف نہیں ہوں، تمہارے خود اپنے بات سے اور تمہارے ماں باپ اور تمہاری ہر ایک چیز سے تمہارے اوپر زیادہ حقوق تصرف نہیں رکھتا ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، مولا آپ ہمارے ماں باپ سے زیادہ حق رکھتے ہیں، خود ہمارے وجود کا جو ہمارا جو حق ہے آپ اس سے بھی ہمارے وجود پہ زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اسلام اور تسلیم کے تو معنی یہ ہیں، ہم نے تو آپ کے سامنے خود کو تسلیم کر دیا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ کہا میں جا رہا ہوں، بلایا علی کو، ہاتھ پکڑ کے کہا اللہم من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے اس سے پہلے کبھی پالان ہائے شتر کا ممبر نہ بنایا تھا، کبھی نہیں بنایا تھا، یہ پہلا ممبر ہے اور آخری خطبہ ہے، اور یہ اہتمام اس لیے ہے کہ یہ ممبر بھی یاد رہے، یہ خطبہ بھی یاد رہے۔ عربوں کا کام ہی اونٹوں سے ہے، صبح جب اونٹوں پہ پالانے رکھنے لگیں گے من کن تو مولا یاد آئے گا، شام جب پالانے کھولنے لگیں گے من کن تو مولا یاد آئے گا۔ میری دعا ہے ان علماء کے لیے اور ہمارے وہ قائد ذاکرین جنہوں نے بڑی اچھی اچھی تعویلات پیش کی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، مگر جو میں سمجھاؤں اس ملک میں آ کے وہ میں اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آپ جتنے یہاں تشریف لائے ہیں آپ پیدل چل کے نہیں آئے، اپنی اپنی کاروں پہ آئے ہیں۔ اگر آپ کو میری تقریر پسند نہ بھی ہو، اگر میں یہ کہوں کہ اپنی کاروں کی چابیاں یہاں ممبر پہ رکھ دیجئے، جب میری تقریر ختم ہوگی چابی لینا اور گاڑی لے کے چلے جانا۔ اب آپ کو میری تقریر نہ بھی پسند ہو، آپ جا نہیں سکتے اس لیے کہ چابی یہاں ممبر پہ رکھی، توجہ ہے، چابی ممبر پہ رکھی ہے، آپ جا نہیں سکتے۔ پیغمبر سمجھتے ہیں اس سے بڑا حکیم کون ہوگا جسے قرآن نے حکیم کہا، وہ جانتا ہے کل یہ کہیں گے اود و خیبر و خندق کی طرح، اللہ جانتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو چلے آئے تھے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ سب جو ہے اود و خیبر و خندق کے بھگوڑے تھے، سب سے پالانے لے کے رکھ لیے تاکہ جب تک ایک ایک بخن نہ کہہ لے، جب تک ایک ایک بخن کا اقرار نہ کر لے، نہ پالانے ملیں گے، نہ چھوڑ کے جا سکیں گے۔ عزیزان گرامی، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی ابن ابی طالب مولا ہیں۔ اب باقی لوگوں نے تو کچھ چلیے جس طرح بھی انہوں نے کہا جی یہ مولا کا معنی ہی نہیں جو آپ بیان کرتے ہیں۔ اچھا آپ بتا دیجئے مولا کا کیا معنی ہے؟ پیغمبر نے تو پہلے کہا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ اولا نہیں ہوں؟ جب سب سے اقرار لے لیا تو کہا اللہم انت مولائی، اے معبود تو میرا مولا ہے، وانا مولا المومنین، میں مومنوں کا مولا ہوں، فمن کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ علی ہر ایک کا مولا ہی نہیں، علی مولا اس کا ہے جس کے رسول مولا ہے۔
علی اس کے مولا ہیں جس کے رسول مولا ہیں۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ ابس درمانا ہے من کن تو مولا می روی ہر سو، علی مولا بعام آنا کہ پیغمبر بود مولا۔ علی انہی معنوں میں مولا ہے جن مالوں میں رسول اللہ مولا ہیں۔ پہلے اپنے مولا ہونے کا اقرار لیا مجمع سے، پھر آنے والا اس لیے کہ باب نبوت اب بند ہونے والا ہے۔ خلافت علی منہاج النبوت اور ولایت امیر المومنین، امامت امت، یہاں سے ایک نیا راستہ شروع ہونے والا ہے جو اسی راستے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس سے ادھر ادھر نہ ہونے دے گا، مگر شرط یہ ہے اس راستے کے رہنما علی ابن ابی طالب ہوں، اس کے لیڈر علی ابن ابی طالب ہوں، علی کے بعد حسن ابن علی ہوں۔ لوگوں نے معنی بدلنے شروع کر دیے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، بعض لوگوں نے کہا جی یا مولا، اور مولا کے معنی دوست کے ہیں، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں۔ اگر کسی کے ہاں عقل سلیم ہو تو وہ یہ سوچے گا کہ اتنی گرمی میں گزرے ہوئے مجمع کو واپس بلایا، آنے والے مجمع کا انتظار کیا اور کہا جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ کچھ نے کہا جی یمن والے لوگ علی سے ناراض ہو گئے تھے، ان کے ساتھ صلح کرائی تھی، یعنی جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں، تاکہ یمن والے کچھ لوگ، سارے نہیں، 12,000 تو حج کرنے کے لیے ساتھ آئے تھے، کچھ لوگ علی سے ناراض ہو گئے ہیں، وہ علی سے راضی ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے ایک دوسرا ارشاد بھی فرمایا، اسی موقع پہ فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں اپنے درمیان دو گراں قدر چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی اہل بیت۔ فرمائیے علی کے ساتھ تو یمن والے ناراض تھے، قرآن کے ساتھ کس کی صلح کرائی؟ قرآن کے ساتھ کس کی صلح کرائی؟ قرآن کے ساتھ کون ناراض تھا؟ عزیزان گرامی، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، صحیح بخاری میں لکھا ہے اور دوسری جلد کے صفحہ نمبر 705 پہ لکھا ہے، باب مومن الا وانا اول الناس بہ، کوئی بھی مومن ایسا نہیں مگر میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ مولا کے معنی سنیے گا اور توجہ رکھیے گا، کوئی بھی مومن ایسا نہیں مگر یہ کہ میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا، اگر کوئی بندہ مر جاتا، پیغمبر کے پاس لوگ آتے، یا رسول اللہ فلانا آدمی انتقال کر گیا، حضور فرماتے اس کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں؟ کہتے اس کے قرض تو ہے۔ کہا یا تو اس کے دفن سے پہلے اس کے قرض کا انتظام کرو، یا جاؤ خود ہی اس کا جنازہ پڑھو۔ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جو قرض سے مرا ہے۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ مگر جب خیبر فتح ہو گیا اور اللہ نے وہ جو مغانم کثیرہ کا وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، عزیزان گرامی، اب پیغمبر فرماتے ہیں ما من مومن الا وانا اول الناس بہ، صحیح بخاری دوسری جلد 752 صفحہ، ارشاد ہوتا ہے کوئی بھی مومن ایسا نہیں مگر یہ کہ میں اس کا مولا ہوں۔ ان ماتا و ترک دینا، اگر کوئی مومن مر گیا ہو اور قرضہ چھوڑ کے مرا ہو، قرضے والے میرے پاس آئیں، قرضے میں دوں گا، یتیموں کے خرچے میں دوں گا، بیواؤں کے خرچے میں دوں گا، قرضے اس کے میں دوں گا۔ وَإِن تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، اور اگر وہ مال چھوڑ کے مرا ہے تو يَرِثُ عُصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، تو اس کے رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے۔ یعنی اگر مال چھوڑ کے مرا ہے تو وارثوں میں تقسیم کیجئے، اگر قرضہ چھوڑ کے مرا ہے قرضہ میں دوں گا، یتیموں کے خرچے میں دوں گا، بیواؤں کے خرچے میں دوں گا۔ یا رسول اللہ، یہ خرچے والا پہلو سارا اپنی طرف کر لیا اور وہ جو بچت والا پہلو تھا میراث، وہ وارثوں کو جائے گی۔ یہ کیوں؟ فرمایا میں مولا جو ہوں، کچھ سمجھ آیا مولا کا معنی؟ کچھ مولا کا معنی سمجھ آیا؟ مولا کون ہوتا ہے؟ عزیزان گرامی، نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ صحیح بخاری دوسری جلد کتاب التفسیر صفحہ نمبر 643 کے اوپر لکھا ہے، الولایۃ مفتوحۃ مصدر الولائے فہی الربوبیۃ واذا کسرت الواو فہی الامارہ۔ ولایت یا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے، اگر واو کی زبر سے ہو اس کا معنی رب العالمین کے ہیں، اگر واو کی زیر سے ہو اس کے معنی امیر المومنین کے ہیں۔ صحیح بخاری تو کہتی ہے دو ہی راستے ہیں، یا علی کو رب مان کے نصیری ہو جاؤ یا امیر المومنین مان کے شیعہ ہو جاؤ۔ ایک صلوات بھی پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد بخن بخن لک یا ابن ابی طالب۔ توجہ رہے آپ حضرات کی۔ اب اس سلسلے میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، معاف رکھنا۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا پیغام جو سن رہا ہے وہ سن رہا ہے،
اور اس کو حق ہے، اسے چاہیے، حق ہے کہ وہ جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ دوسرے تک پہنچائے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا پیغمبر حج کے بعد مسجد نبی میں جب تشریف لائے، حارث بن نعمان فاری وہ آیا اور اس نے کہا اے پیغمبر آپ نے ہمیں توحید بتائی، ہم نے بتوں کو چھوڑ دیا، آپ کو مان لیا اور آپ نے آپ کے معبود کو تسلیم کیا، آپ کو نبی مان لیا، آپ نے نماز کا حکم دیا ہم نے پڑھی، روزے کا حکم دیا ہم نے رکھا، حج کا حکم دیا، جو جو حکم آپ نے دیے وہ سب ہم بجا لائے۔ یہ علی ابن ابی طالب کو جو آپ نے اپنے بعد اس امت کا لیڈر مقرر کر دیا ہے، رہنما مقرر کر دیا ہے، امام اور ہادی مقرر کر دیا ہے، بات توجہ سے سنیے گا، یہ آپ نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا ہے یا اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں میں تو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا کرتا، یہ تو حکم پروردگار سے ہوا۔ اب اس کا وہ جو ٹون تھی وہ بدل گئی، کہتا ہے اے رسول اللہ اگر آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا آپ نے اللہ کی طرف سے کیا ہے میں اسے ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے اللہ سے کہیے وہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ میرا واجب الاحترام مجمع اگر اس وقت سے پہلے یہ مر گیا ہوتا، یہ رضی اللہ ہوتا یا نہ ہوتا، اس کی توہین یا قدر خفیف سی بھی ہلکی بات بھی اس کے خلاف بہت بڑا الزام ہوتا یا نہ ہوتا، اسے کلہم عدول کا سرٹیفکیٹ ملتا یا نہ ملتا، اسے پیغمبر کے ساتھ اس کا ذکر پیغمبر صحابہ پیغمبر اور صحابہ پیغمبر وہ اس کا ذکر ہوتا یا نہ ہوتا۔ یہ کہتا ہے اگر آپ نے کیا اللہ کے حکم سے اپنے اللہ سے فرمائیے وہ میرے اوپر عذاب نازل کر دے۔ چنانچہ غصے سے نکلا، ابھی اپنی سواری کے پاس نہیں پہنچا تھا، آسمان سے ایک پتھر آیا جو اس کے سر پہ لگا اور دوسری طرف سے نکل گیا، یہ زمین پہ ڈھیر ہو گیا، اور قرآن نے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک عذاب مانگنے والے نے عذاب مانگا، ہم نے اسی وقت اس پہ نازل کر دیا۔ عزیزان گرامی اب آپ بھی سمجھ گئے علی کے دشمن بھی کیسے کیسے دشمن ہیں، انہیں علی منظور نہیں جہنم منظور ہے، علی منظور نہیں جہنم منظور ہے۔ اور علی یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گی بات، اب میں اس سلسلے میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، اس سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکوں گا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دعوت دوں ارباب دانش اور بینش کے لیے، وقت ختم ہو گیا۔ اور یہ کہ آج آپ حضرات جس صف ماتم پہ بیٹھے ہیں اور جو تعزیت آپ کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت عباس علمدار، 8ویں رات صاحب علم حضرت عباس۔ میں نے عزا خانوں میں دیکھا جب بھی کوئی نام لیتا ہے نا، آج محرم کی 8ویں ہو گئی، آج عباس کا ذکر ہوگا، یہاں وہ بچے پڑھ رہے تھے، اللہ انہیں خوش رکھے توفیقات میں اضافہ کرے، حضرت عباس کے نوے پڑھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی مجمع سے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ میں ایک فکرے میں عرض کروں آپ کے حضرات کی خدمت میں، عباس معمولی ہستی کا نام نہیں، اللہ کی قسم عباس پہ نبی زادیوں کا بڑا بھروسہ تھا، عباس کا بڑا ہی آسرا تھا۔ نبی زادیوں نے عباس کے آسرے پہ مدینے ایسا وطن چھوڑ دیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جب تک عباس موجود رہے ننھے ننھے بچے کبھی پانی کا بھی مطالبہ کرتے رہے، اور پردہ دار خواتین، آل محمد کی خواتین، محمد کے گھرانے کی خواتین کبھی خیمے کی بات کرتیں، کبھی چادر کی بات کرتیں، کبھی پردے کی بات کرتیں۔ ہائے میں کیسے پڑھوں جب عباس نہ رہے، بچوں نے پانی مانگنا چھوڑ دیا، بیویوں نے پردے کی بات کرنا چھوڑ دی، بلکہ یہ ہوا ننھے ننھے بچے ایک دوسرے سے کہتے تھے پانی کس سے مانگے، چچا نہیں رہے، پانی کس سے مانگے، عباس نہیں رہے۔ بالکل اختصاراً عرض کرنا ہے، اب میں کس طرح وہ عرض کروں، وقت آپ کے سامنے۔ جب امام کے پاس حضرت عباس بیٹھے ہیں اور جناب سکینہ آ گئی، ہاتھ میں چھوٹا سا مشکیزہ ہے، اور آ کے کہتی ہے چچا تو بھی موجود ہے، میرا اصغر بھی چند لمحوں کا مہمان ہے۔
اگر اسے تھوڑے سے وقت کے لیے پانی نہ ملا میرا بھائی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا۔ عزیزو جب وہ بچی یہ کہہ رہی تھی نا میرا بھائی تڑپ تڑپ کے مر جائے گا، عزیزو عباس کہتے ہیں مولا اب مجھے نہ روکیے گا، مجھے جانے دیجئے اور مجھے پانی لانے کے لیے جانے دیجئے۔ عزیزان گرامی عباس کہتے ہیں مولا کہتے ہیں جاؤ غازی کوشش کرو پانی لینے کے لیے جاؤ، مگر عباس کوئی ہتھیار ساتھ لے کے نہیں گئے، اور چونکہ ہیں سکینہ اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ میرے کندھے پہ ڈال دے۔ میں نے پڑھ دیا، یہ آنکھوں سے جملہ سنیے، نگاہ میری طرف رہے، اے بی بی اپنے ہاتھوں سے مشکیزہ ڈال دے۔ میں چاہتا ہوں قیامت تک مجھے قمر بنی ہاشم کوئی کہے یا نہ کہے، مجھے اشجع الناس کہے یا نہ کہے، مجھے کوئی علمدار کہے یا نہ کہے، قیامت تک آنے والے سادات و مومنین سکائے سکینہ کہہ کے مجھے یاد کریں، سکینہ کا ماشکی کہہ کے مجھے یاد کریں۔ عباس جھکے، سکینہ نے مشک پہنائی، جب اٹھ کے چلنے لگے امام فرماتے ہیں سکینہ سوچ لو تیرا بھائی بہت پیاسا ہے، کہیں ایسا نہ ہو نہ تیرا بھائی بچے نہ میرا بھائی بھی نہ بچ سکے اور تیرا بھائی بھی نہ بچے۔ عزیزو جناب سکینہ سے رخصت ہو کے حضرت عباس چلے ہیں دریا کی طرف۔ جب دریا کی طرف چلے عزیزو 30,000 کا لشکر تھا جو دریا پہ پہرا دے رہا تھا۔ عزیزان گرامی عباس نے سب سے پہلا کام یہ کیا دریا سے اس بھیڑ کو دور کیا، اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا اور حضرت عباس نے چلو میں پانی لے کے اچھال کے دنیا کو بتا دیا ہم اگر اپنی پہ آئیں تو اس طرح قبضہ لیتے ہیں، ہم اگر اپنی پہ آئیں تو اس طرح دریا کا قبضہ چھڑاتے ہیں۔ عزیزو اب یہ کیسے پڑھوں؟ میرے بزرگ علماء نے پڑھا جب پانی ہاتھ پہ لیا پانی کو دیکھا ضرور مگر لبوں کے قریب نہیں کیا، پیاسے 3 دن کے تھے مگر ہونٹوں کو نہیں لگایا۔ سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پانی پیے گا؟ عزیزو مشکیزہ پر کیا، دہانہ مشکیزہ کو بند کیا، اسے اپنے سینے کے سامنے رکھا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، خیام کا رخ کیا۔ جگر تھام کے جملہ سنیے، ابھی چلے ہی تھے تھوڑا دور ظالموں نے چاروں طرف سے لشکروں نے حملے کر دیے۔ عزیزو تھوڑی دور گئے تھے، ایک ظالم نے گھات سے وار کیا، میں کیسے پڑھوں؟ کربلا کے جعفر طیار کا ایک بازو شہید ہو کے آغوش سقیفہ میں گرا۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ ظالم نے دوسرا وار کیا، حضرت عباس کا دوسرا بازو بھی شہید ہوا۔ عزیزو جب دونوں بازو نہ رہے، ایک جملہ ہے اگر آپ سمجھ گئے تو جب بھی یاد آئے گا یہ سمجھ آئے گا روئیں گے۔ عباس نے تو ایک مشک پانی کے لیے 2 بازو دے دیے، عباس نے تو ایک مشک پانی کے لیے 2 بازو دے دیے، قربان کر دیے۔ مگر کہا سکینہ لاڈلی حسین کی، اے پیغمبر کے بیٹے کی لاڈلی، محنت بڑی کر رہا ہوں۔ مشک کو دندانوں میں لیا، سینے کے نیچے رکھی، گھوڑے کو کہا جولان دیا، ابھی چند قدم گھوڑا چلا ہوگا، حرملہ بن قائل اسدی سے ظالم نے کہا خبردار یہ پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے۔ ظالم نے سے شعبہ تیر کمان میں رکھا، تیر کمان سے نکلا، مشک سے پار ہوا، پانی زمین پہ گرا۔ جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے عباس پانی لینے آئے تھے، پانی زمین پہ گر گیا۔ خیمے کی طرف دیکھ کے کہا شہزادی غازی شرمندہ ہے، بہت محنت کی، غازی شرمندہ ہے۔ عزیزو اب بازو تو دونوں شہید ہو چکے تھے، ظالموں نے چاروں طرف سے وار کرنے شروع کیے۔ ایک ظالم نے بڑھ کے گرز کا وار کیا، حضرت عباس زمین پہ آئے۔ عزیزو ایک ذاکر ایرانی حضرت عباس کی شہادت پڑھا کرتے تھے، اکثر عباس کی شہادت پڑھا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا، جناب زہرا فرماتی ہیں اے ذاکر تو ہمیشہ عباس کی شہادت پڑھتا ہے مگر شاید تجھے معلوم نہیں عباس تو میرا بیٹا ہے، میں نے وہ مانگ کے لیا تھا اپنے حسین کے لیے، اور وہ حسین کے لیے میں نے طلب کیا تھا
مانگا تھا، تو نے میرے بیٹے کی شہادت مکمل کیوں نہ پڑھی؟ کہتا ہے بی بی میں تو ہمیشہ عباس کی شہادت پڑھتا ہوں۔ کہتی ہیں بی بی تو نے یہ کیوں نہیں پڑھا کہ جب عباس گھوڑے سے زمین پہ آ رہے تھے، جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے سہارا لیتا ہے ہاتھوں کا، اور ذاکر لوگوں کو بتا میرا غازی گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا، میرا عباس گھوڑے سے کیسے گرا ہوگا۔ عزیزو عباس نے مولا کا سلام ضرور کیا مگر آدرکنی نہیں کہا۔ وجہ اس کی یہ ہے غازی جانتا ہے جس کا عباس جیسا گر جائے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، یہی وجہ امام کرسی سے اٹھے زمین پہ گر گئے۔ کسی نے کہا مولا کوئی تیر لگا، آواز آئی نہیں تیر نہیں لگا، میرا بھائی گر گیا ہے۔ الان ان کا سرزاری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرا غازی گر گیا، ہائے میرا عباس گر گیا۔ عزیزو جب عباس گر گیا کی آواز آئی نا، خیموں تک یہ آواز پہنچی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک جملہ کہا، وہ یہ اے بیبیو کل تک میں تمہارے لیے کہتی تھی تمہارے پردوں کی میں ضامن ہوں، مگر مجھے معاف کر دیجئے گا، میں وہ لفظ واپس لیتی ہوں جس پہ میرے ناز تھے۔ وہ غازی مارا گیا، وہ غازی شہید ہو گیا، اب میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ میں ایک جملہ سن لیجئے عزیزو، جب یہ سنا 4 سال کی بچی نے خیمے سے نکل گئی ہیں اور آواز دے کہتی ہے چچا غازی اگر زندہ ہو تو پلٹ آؤ، اصغر مرتا ہے مر جائے، ہمیں پانی کی ضرورت نہیں۔ میری پھپھی نے برقع اتار دیا، میری پھپھی نے چادروں کا وعدہ واپس لے لیا۔ امام غازی کے سرانے پہنچے، غازی کیسا مزاج ہے، مولا زیارت سے محروم ہوں، ایک آنکھ زخمی ہے، دوسری میں خون اور مٹی بھری ہے۔ امام نے چادر تطہیر سے آنکھوں کو صاف کیا، غازی نے امام کی زیارت کی، جو جملہ کہا وہ جگر تھام کے سنیے۔ غازی کہتا ہے مولا 32 سال غلامی میں گزر گئے، اگر کوئی ناچیز سے، اگر کوئی کنیز کے بیٹے سے کوتاہی ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ امام غازی کا سر پکڑ کے اپنے سینے سے لگا کہتے ہیں عباس حسین کو شرمندہ نہ کر، تیرے ایسا بھائی کسی پیغمبر کو بھی نہ ملا۔ عزیزو میرے امام فرماتے ہیں غازی ایک میری بھی حسرت ہے، ایک باپ کے بیٹے ہیں، ساری زندگی غلام کہلاتے رہے ہو، ایک مرتبہ بھائی تو کہو۔ کہتا ہے مولا 32 سال غلامی میں گئے، یہ لمحے بھی غلامی میں جانے دیجئے۔ عزیزو دیکھا غازی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام فرماتے ہیں غازی میں سمجھ گیا تو موت سے ڈر کے نہیں رو رہا، یہ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ غازی کہتے ہیں مولا وہ سامنے کوثر کا کنارہ ہے، تیرے بابا علی بھی بیٹھے ہیں، تیری ماں زہرا بیٹھی ہیں، وہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے غازی حسین کو بھائی کہو، غازی حسین کو بھائی کہو۔ عزیزو اتنے میں امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ غازی کہتے ہیں مولا آپ نے پوچھ لیا، اب میں پوچھتا ہوں آپ کیوں روئے؟ امام فرماتے ہیں غازی تو نے میری ماں کو دیکھا، میری 2 انگلیوں میں دیکھ، میں نے تیری ماں کو دیکھا ہے، ام البنین شجرۃ الوداع کی ٹہنی پکڑ کے کہہ رہی ہے اے عباس 10ویں محرم کا دن ہے، اندھیریاں چل رہی ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، میں سمجھ گئی آج قربانیوں کا دن ہے، عباس اگر تیری زندگی میں زینب قید ہو گئی، حسین مارے گئے، تجھے دودھ نہ بخشوں گی۔ غازی رو کے کہتا ہے مولا میری ماں کو پیغام دے دے غازی مارا گیا، غازی شہید ہو گیا۔ غازی کی وصیت کے مطابق غازی کی لاش تو امام نے نہ اٹھائی، علم لے کے خیمے کی طرف چلے۔ جب خیمے والوں نے دور سے علم آتا ہوا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھے شاید پانی لے کے آ رہے ہیں، مگر جب مسئلہ صاف ہوا لوگ بچوں نے دیکھا کہ غازی نہیں آ رہے بلکہ امام ہیں جو زخمی بشک اور عباس کا علم لے کے آ رہے ہیں۔ ہر بچہ اپنی اپنی زبان میں کہہ رہا تھا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ایہم القلب